ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي أحصى كل شيء عددا وجعل لكل شيء أمدا وقدر كل شيء تقديرا. ثم الصلاة والسلام على النبي الأمي العربي القرشي الهاشمي المكي المدني الأبتحي التهامي العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس أهل البيت وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المجيد والفرقان الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سلیم. درود پڑھ دیجئے محمد و آل محمد. عزیزان گرامی قدر، ہمارا موضوع رسالہ حقوق امام سجاد علیہ السلام تھا، اور اس موضوع کے ضمن میں اب تک 25 حقوق کا تذکرہ ہو چکا ہے، اور 2 چونکہ ورژنز اس کے موجود تھے، اور جیسے میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ ایک ورژن کے اندر 50 حقوق اور دوسرے کے اندر 51 حقوق امام سجاد نے بیان فرمائے ہیں، اور میں نے اس کتاب کو چوز کیا تھا کہ جس کے اندر 51 یعنی 51 حقوق بیان کیے گئے ہیں. تو اب تک 26 حقوق ہیں جو بیان کرنا باقی ہیں. 25 ہیں جو بیان ہو چکے ہیں، 26 باقی ہیں. اور چونکہ میں نے سرسری ہی صحیح لیکن بہرحال ایک وعدہ ہی تھا کہ کسی نہ کسی طریقے سے ہم ان 50 حقوق کو یا 51 حقوق کو ختم کریں گے، تو اب میرے پاس کوئی چارہ نہیں ان 2 دنوں کے اندر سوائے یہ کہ جو باقی 26 حقوق ہیں اسے اس طریقے سے تقسیم کروں کہ آج 12 حقوق اور کل 14 حقوق کا تذکرہ کروں، اور انشاءاللہ خدا 12 اور 14 کے صدقے میں اس پورے رسالے پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور ظاہر سی بات ہے کہ جب میں 12 حقوق کا اور انشاءاللہ کل کی گفتگو میں 14 حقوق کا تذکرہ کروں گا تو شاید بات ترجمے سے بہت زیادہ آگے نہ بڑھ پائے، لیکن ایک ذہن کے اندر ایک سوال جو باقی رہ جائے گا کہ اس رسالے میں باقی اور کون کون سے حقوق تھے، وہ کم از کم سوال کا جواب مل جائے گا ایک فہرست ہی کی صورت کے اندر کہ یہ حقوق ہیں جو باقی رہ گئے تھے اور امام نے اس طریقے سے بیان فرمائے ہیں. اب جب حقوق کی بات آ رہی ہے، ایک میں خاکہ چونکہ کئی سارے مومنین وہ ہیں کہ جنہوں نے شاید اس دفعہ شرکت کی ہے، لہٰذا ایک میں چھوٹی سی تصویر آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ اس رسالے کے اندر کیا کچھ امام نے بیان فرمایا. سب سے پہلے خدا کے حق کو بیان کیا، پھر خود ہماری جان کا جو ہماری گردن پر حق ہے اس کو بیان کیا، پھر اعضاء و جوارح کے حقوق بیان کیے، 7 اعضاء و جوارح کے، دونوں آنکھوں کا، دونوں کان کا، زبان کا، دونوں ہاتھوں کا، دونوں پیر کا، شکم کا اور مقام عفت کا.
اس کے بعد عبادتوں کے حقوق بیان کیے تو 5 عبادتوں کے حقوق بیان فرمائے: نماز کا، روزے کا، حج کا، قربانی کا اور صدقے کا۔ اور جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ عبادات بہت ساری ہیں، اعضاء و جوارح بھی انسان کے پاس بہت سارے ہیں، لیکن جو اہم اہم نکات تھے اس کی طرف امام نے اشارہ کیا ہے۔ باقی چیزوں کا انسان اسی پر حمل کرتا رہے اور سمجھتا رہے کہ آگے کیا اور حقوق بیان ہونے چاہیے تھے۔ اس کے بعد سرپرستوں کے حقوق بیان کیے۔ جب لوگوں کی بات شروع ہوئی کہ اب لوگوں کے کیا حقوق ہیں، جو آج کے دور کا ایک اہم ٹاپک ہے کہ ہیومن رائٹس کیا ہونے چاہیے، تو سب سے پہلے سرپرستوں کے حقوق بیان کیے۔ فرمایا کہ جو حاکم وقت ہے اس کا حق ہے تمہاری گردن پر، اس کے کچھ رائٹس ہیں جو ہمیں انجام دینے ہیں، اور اسی طریقے سے حاکم کی گردن پر بھی عوام کے حقوق ہیں، اسے بھی ان حقوق کو انجام دینا ہے۔ پھر بیان فرمایا کہ مولا کے حقوق ہے غلام کی گردن پر، اور غلام کے حقوق ہے مولا کی گردن پر۔ پھر بیان فرمایا کہ استاد کے حقوق ہے شاگرد کی گردن پر، اور شاگرد کے حقوق ہے استاد کی گردن پر۔ یہ سرپرست اور ماتحتوں کے جب یہ 6 حقوق بھی مکمل ہو گئے تو پھر باری آئی عزیزوں کے حقوق کی، رشتہ داروں کے حقوق کیا ہیں، اور ہم نے یہاں تک بات پہنچا دی تھی کہ زوجہ کا حق کیا ہے، ماں کا حق کیا ہے، باپ کا حق کیا ہے، بھائی کا حق کیا ہے، اولاد کا حق کیا ہے۔ اور آج بات اب آگے بڑھ رہی ہے کہ اور جو معاشرے کے اندر شخصیات نظر آتی ہیں ان کے کیا حقوق ہیں، یعنی گویا اب جو حقوق کی فہرست بیان ہو رہی ہے اس کا تعلق لوگوں سے ہے، حقوق العباد کی بات کی جا رہی ہے۔ ایک ہے حقوق اللہ اور ایک ہے حقوق العباد۔ حقوق اللہ کے اندر عام طور پر عبادات کو سمجھا جاتا ہے، اور حقوق اللہ کے اندر عبادات کو سمجھا جاتا ہے، اور حقوق العباد کے اندر جو عام بندوں کے حقوق ہیں اسے سمجھا جاتا ہے۔ لیکن میں آپ کی خدمت میں جملہ عرض کروں جو آیت اللہ فاضل انکرانی نے بیان فرمایا۔ فرماتے ہیں کہ میں نے قرآن مجید کی آیتوں کو پڑھا اور ائمہ اطہار علیہ السلام کے اقوال، ان کے فرامین کو پڑھا، اور نتیجہ نکالا ہے کہ انسان کو زندگی گزارنی ہے تو اس کے لیے ایک جملہ وہ سمجھ لے، بہترین زندگی کے لیے صرف ایک بات اپنے ذہن میں بٹھا لے کہ حقوق اللہ کے معاملے میں جتنے واجبات ہیں وہ انجام دینے کے بعد اپنی ساری زندگی حقوق العباد کے انجام دہی میں لگا دے۔ کہہ رہے واجبات کے انجام دینے کے بعد پھر اپنی زندگی کا سارا وقت حقوق العباد میں لگا دے۔ کہتے ہیں یہ سب سے بہترین زندگی ہے، یہ وہ زندگی ہے جو پروردگار چاہتا ہے۔ اور یہ آیت اللہ فاضل انکرانی کا بہت مشہور جملہ ہے، اگر اسے کوئی سرچ کرنا چاہے تو مل بھی جائے گا کہ واجبات کی ادائیگی کے بعد اپنا وقت حقوق العباد کے اندر صرف کرے، یہ بہترین زندگی ہے۔ اور قرآن مجید کے اندر بھی ہمیں جہاں نماز کا تذکرہ ملتا ہے ساتھ ساتھ زکوٰۃ کا تذکرہ بھی ملتا ہے۔ بہت سارے مقامات ہیں، اور بلکہ کہنا چاہیے کہ اکثر مقامات پر جہاں نماز کا ذکر آیا فوراً سے زکوٰۃ کا ذکر آیا۔ نماز کا تعلق ہے اللہ سے، زکوٰۃ کا تعلق ہے بندگان خدا سے۔ اور یہ دونوں چیز ایسی ہیں، اب اگر میرے ساتھ آمادگی ہے تو ایک جملہ اور عرض کروں، یہ دونوں چیزیں ایسی ہیں کہ جو الگ الگ وقت میں انجام پاتی ہیں۔ جب انسان نماز پڑھ رہا ہو تو زکوٰۃ نہیں دے سکتا، اور جب زکوٰۃ دے رہا ہو تو نماز نہیں پڑھ سکتا۔ لیکن تاریخ میں ایک ایسی ذات ملی ہے جس نے وہ نماز پڑھی ہے جس نماز میں زکوٰۃ دی ہے۔ نعرہ حیدری یا علی محمد وآل محمد صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ یا علی یا علی۔ صرف یہ علی کا کمال ہے کہ وہ نماز قائم کی ہے کہ جس کے اندر زکوٰۃ دی ہے، اور جب دنیا والے پوچھتے ہیں کہ کیسے ممکن ہے کہ علی کا خلوص باقی رہا ہو کہ جب اس سائل کی آواز سنی اور اپنی زکوٰۃ دے دی، تو ظاہر سی بات ہے کہ توجہ خدا سے ہٹ گئی، سائل کی طرف چلے گئی، تو علی کا خلوص کہاں گیا، علی کی توجہ کہاں گئی؟ میں کہوں گا تم اتنے بغض علی کے اندر ڈوبے ہوئے ہو کہ تمہیں بہانہ چاہیے علی پر اعتراض کرنے کا۔ وہ نماز جس کے اندر تم بہانہ تلاش کرتے ہو وہی نماز تو پروردگار کو پسند آئی ہے، اور اس نماز کے لیے خدا نے آیت نازل کر دی کہ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس نماز کے اندر
کوئی عیب تلاش نہ کرنا. علی کی دوسری نمازوں کے اندر اگر ملتا ہو تو مل جائے, لیکن یہ نماز وہ ہے جس کے اندر کوئی عیب نہ ملے گا, کیونکہ اس نماز کی گواہی تو اللہ نے دی ہے. درود پڑھ دیجئے محمد و آل محمد پر. تو قرآن کریم کی آیت ہے مولا متقیان کی شان میں کہ فقط یہ ایک انسان تاریخ کیسا گزرا ہے کہ جس نے نماز بھی انجام دی اور زکوٰۃ بھی اسی وقت نکالی. اب ظاہر سی بات ہے کہ زکوٰۃ وہ واجب زکوٰۃ نہیں, اور اس کے اندر پھر تفسیری بحثیں ہیں, لیکن سائل کو اپنی مسجد سے خالی ہاتھ نہیں لوٹایا, اور مسجد کا پاس یا مولود کعبہ رکھ سکتا ہے یا قتیل مسجد کوفہ رکھ سکتا ہے. وہی اللہ کے گھر میں آنے والا ہے, اللہ کے گھر سے جانے والا ہے, اور وہی اللہ کے گھر کی عزت بچانے والا ہے. تو اب میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ جو حقوق کے باب ہے, اب اس میں لوگوں کے حقوق آ رہے ہیں, اور یہ اہم ترین حقوق ہیں. اسلام کی نگاہ میں اس کی امپورٹنس بہت زیادہ ہے. مولا متقیان امیر المؤمنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں, فرماتے ہیں کہ جعل اللہ حقوق عبادہ مقدمۃ علی حقوقہ فمن قام بحقوق اللہ کان ذلک مؤدیا الی القیام بحقوق اللہ. فرماتے ہیں کہ خدا نے اپنے حقوق پر مقدم کیا ہے اپنے بندوں کے حقوق کو, لہذا واجبات کی انجام دہی کے بعد بندوں کے حقوق کی طرف انسان آئے. بندوں کے حقوق میں جتنا وقت انسان لگا سکتا ہے. نماز شب اپنے مقام پر بہت اہمیت رکھتی ہے, لیکن اگر اس نماز کی وجہ سے شوہر ناراض ہوتا ہو, اس نماز کی وجہ سے ماں باپ کو تکلیف ہوتی ہو, اس نماز کی وجہ سے اولاد کو تکلیف ہوتی ہو, اور ان کے وظائف کی انجام دہی کے اندر انسان کوتاہی کرے, تو مناسب یہ ہے, ویسے تو اگر دونوں کام جمع ہو جائے تو کیا ہی بہتر ہے, لیکن اگر جمع نہ ہو سکے تو اس کے اندر بھی یہ کہا گیا ہے کہ اولاد کے, ماں باپ کے, بیوی کے, لوگوں کے حقوق مقدم ہیں اللہ کے حقوق پر. لہذا بندوں کے حقوق کی انسان بہت زیادہ پرواہ کرے, فکر کرے. اور پھر امام کا یہی جملہ ہے کہ جو لوگوں کے حقوق ادا کر رہا ہوتا ہے وہ لوگوں کے نہیں, وہی تو اللہ کے حقوق ادا کر رہا ہوتا ہے. وہ بندوں کے نہیں, وہ اللہ ہی کے حقوق ادا کر رہا ہوتا ہے. چنانچہ اب اس سلسلے کے اندر میں جلدی آپ کی خدمت میں ان 12 حقوق کے ترجمے کو عرض کروں, اور اگر موقع ملا تو انشاءاللہ کچھ ایک کے بارے میں تفصیل بھی بیان کروں گا. ایک درود پڑھ دیجیے گا محمد و آل محمد پر. اور انشاءاللہ ہر حق کے بعد ہم ایک درود بھیجیں گے, شہدائے کربلا کی ارواح کو انشاءاللہ ایصال کریں گے. ایک اور درود پڑھ دیجیے گا محمد و آل محمد پر. عربی میں آپ کی خدمت میں عرض نہیں کر رہا ہوں, صرف ترجمہ عرض کر رہا ہوں, ترجمہ بھی بہت سلیس اور بہت مختصر انداز میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. مولانا نے جب بندوں کے حقوق کو بیان فرمایا ہے, تو اب جس شخص نے آزاد کیا ہے اس کا حق ہے ہماری گردن پر, اور جو آزاد ہونے والا غلام ہے اس کا بھی حق بنتا ہے مولا کی گردن پر. یہ چونکہ اس زمانے کے اندر بہت زیادہ آزادی اور غلامی کا ایک رواج تھا, لہذا 4 حقوق ہیں جو اس سلسلے میں بیان فرمائے تھے. 2 حق ایسے ہیں کہ جب انسان کے پاس کوئی غلام ہو, موجود ہو, تو اس غلام کا کیا حق ہے مولا کی گردن پر, اور مولا کا کیا حق ہے غلام کی گردن پر. اور جب اس غلام کو آزاد کر دیا جائے تو پھر آزاد شدہ غلام کا کیا حق ہے مولا کی گردن پر, اور مولا کا کیا حق بنتا ہے اس آزاد ہونے والے کی گردن پر. یہ 4 حقوق بیان فرمائے ہیں. اور ظاہر سی بات ہے چونکہ آزادی اور غلامی کا دور تھا, اور ائمہ اطہار علیہ السلام کے پاس بھی غلام موجود تھے. کبھی کبھار لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ اسلام کیا خود اس بات کو پسند کرتا تھا کہ لوگ غلام رہیں؟ اسلام نے کیا عجیب پالیسی اختیار کی ہے. کتنی ہی عبادات ایسی ہے کہ اگر اس کے اندر خلل پیدا ہو جائے اور کفارہ دینے کی باری آئے تو کہتے ہیں غلام آزاد کرو, یہ کفارہ ہے. جنگ احد کے قیدی آئے, آزاد کر دیا. جنگ بدر کے قیدی آئے, آزاد کر دیا. کس بات پر؟ اگر انہیں پڑھنا لکھنا سکھا دو تمہیں آزاد کر دیں گے. کتنی ہی دفعہ ایسا ہوا کہ پیغمبر اکرم کو لوگوں نے غلام ہدیہ کیے, پیغمبر نے اسی وقت آزاد کر دیا. سرکار امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کو ایک کنیز نے امام حسین کے بارے میں ملتا ہے, امام حسن کے بارے میں ملتا ہے کہ ایک کنیز نے صرف ایک پھول لا کر دیا, امام نے پھول لیا اور کہا کہ میں نے تجھے آزاد کر دیا.
انس ابن مالک اس کے راوی ہیں. انس کہتے ہیں کہ فرزند رسول آپ نے بہت جلدی میں کام لیا, ایک ناچیز ہدیہ آپ نے لیا ہے, ایک واقعی حقیر سا ہدیہ آپ نے لیا اور اس پر آپ نے کنیز کو آزاد کر دیا. امام نے ایک قرآن مجید کی آیت پڑھی, امام نے شاہ فرمایا وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رَدُّوهَا. قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ جب کوئی تمہیں ہدیہ دے تو اس ہدیے جیسا ہدیہ یا تو واپس کرو یا اس سے بہتر ہدیہ واپس کرو. اور گویا اگر میں اپنی زبان میں کہوں تو قرآن پر عمل کرنے والا کوئی ہو یا نہ ہو, ناطق قرآن ہمیشہ قرآن پر عمل کرتے ہوئے نظر آئے. لہذا سرکار امام حسن مجتبی اس طریقے سے آزاد فرما دیتے تھے. مومن سے گزارش ہے کہ ذرا قریب تشریف لے آئیے اور ایک درود بھی پڑھ دیجئے محمد و آل محمد پر. محمد و آل محمد صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. اور یہ اسی گھرانے کا سکھایا ہوا ایک انداز ہے کہ جب مولائے متقیان لباس کی خریداری کے لیے گئے اور دکاندار نے بتایا کہ یہ بڑا قیمتی لباس ہے, تو قمبر سے کہا اے قمبر یہ لباس میرے لیے نہیں ہے تیرے لیے ہے. اور پھر آگے بڑھ کے کہا کہ وہ جو سستا اور سادہ سے لباس ہے وہ میرے لیے خرید لو. اور جب یہ ہو گیا کام تو امام نے یہ نہیں بیان فرمایا ہم یہ نہیں چاہتے تھے کہ غلام اور آقا کے اندر فرق باقی رہے. کیا خوبصورت انداز ہے امام کا. اگر یہ جملہ کہتے تو بھی بہت تھا کہ ہم نے غلام اور آقا کا فرق مٹا دیا ہے قمبر, تم چاہے غلام صحیح میں آقا صحیح مگر میں تمہیں اپنے سے بہتر چیزیں دینے والا ہوں. لیکن امام نے یہ جملہ نہیں کہا, امام نے فرمایا اے قمبر تم جوان ہو علی بوڑھا ہے. وہ جو قیمتی لباس ہے زیب دیتا ہے کہ جوان پہنے, وہ جو سادہ لباس ہے زیب دیتا ہے کہ بزرگ پہنے. درود پڑھ دیجیے گا محمد و آل محمد پر. اب جو مولا ہے آزاد کرنے والا ہے اس کے کیا حقوق بنتے ہیں اس غلام کی گردن پر, میں جلدی سے آپ کی خدمت کروں. جس مولا نے تمہیں آزادی کی نعمت سے نوازا ہے اس کا حق تمہارے اوپر یہ ہے کہ تم کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اس نے تمہیں آزادی دلانے کے لیے پہلی بات یہ اپنا مال خرچ کیا, اپنا مال خرچ کیا ہے, تمہیں خرچ کر کر ہی خریدا تھا اور اب آزاد کر رہا ہے, اس کے پیسے چلے گئے. اور تمہیں غلامی کی ذلت, غلامی کے توق, غلامی کی وحشت سے نکال کر آزادی اور حریت کی عزت میں پہنچا دیا, اور تمہیں سختیوں سے رہائی دلائی. اور اب تمہیں جب اس کے بارے میں زبان کھولنی چاہیے تو انصاف کے ساتھ زبان کھولنی چاہیے, اور تمہیں تمہارے پروردگار کی عبادت کے لیے آسودہ خاطر کر دیا. جان لو کہ وہ تمہاری حیات اور ممات میں تمہارے سارے عزیزوں کے مقابلے میں تم سے سب سے زیادہ قریب ہے. اور پھر عجیب جملہ شاہ فرماتے ہیں ممکن ہے کہ غلام جب آزاد ہو تو ترقی کر جائے, جو آزاد کرنے والا ہے وہ عیسیہ سے غریبی کی طرف چلا جائے. امام شاہ فرماتے ہیں کہ پس وہ رائے خدا میں سب سے زیادہ تمہاری مدد اور کمک کا مستحق ہے, جب تک اسے ضرورت ہو اسے اپنے پر مقدم کرتے رہنا. ایک درود پڑھ دیجیے گا محمد و آل محمد پر. اب یہ بیان ہو رہا ہے کہ جو غلام آزاد ہو چکا ہے اس آزاد ہونے والے کا بھی کچھ رائٹس ہیں اس آزاد کرنے والے پر. یہ عجیب بات ہے, اس کے کیا رائٹس ہوں گے؟ اور کبھی کبھار واقعی ایسے موضوعات ہیں انسان سوچنا شروع کرے کہ مثال کے طور پر مشورہ جو دینے آیا ہے اس کے تو کچھ حقوق ہیں, لیکن جو ہم سے مشورہ مانگنے آیا ہے کچھ اس کے بھی حقوق بنتے ہیں. لیکن امام نے اس کی بھی حقوق بیان فرمائے ہیں. جو ہمارے ساتھ نیکی کرنے کے لیے آیا ہے, ہمیں خوش کرنے کے لیے آیا, اس کے تو حقوق بنتے ہیں, لیکن جو ہمارے ساتھ برائی کرنے کے لیے آیا کیا اس کے بھی حقوق بنتے ہیں؟ امام نے وہ بھی بیان فرمائے. مسلمان کا حق تو بنتا ہے, لیکن کیا کافروں کا حق بھی ہماری گردن پر بنتا ہے؟ امام نے یہ بھی بیان فرمایا ہے. اور یہ اب تصور کرتے جائیے گا کہ جو موضوع اب شروع ہو رہا ہے اس میں کیا حق ممکن ہے اور امام نے کیا بیان فرمایا ہے. یہ جو غلام آزاد ہوا ہے اس کا بھی حق بنتا ہے, رائٹس بنتا ہے جو مولا کو انجام دینے ہیں, جس نے آزاد کیا ہے لیکن اس کے باوجود اسے انجام دینے ہیں. فرماتے ہیں جو غلام تم نے آزاد کر دیا
اس کا تمہارے اوپر یہ حق ہے کہ تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ خدا نے اسے تمہارے اور اپنے درمیان ایک وسیلہ قرار دیا تھا. سزاوار ہے کہ خدا آزاد کرنے کی وجہ سے تمہیں جہنم کی آگ سے آزاد کر دے، اور اس ثواب آخرت میں تمہیں اس کا اجر و ثواب نصیب ہو. اور پھر فرماتے ہیں یہ جو غلام آزاد ہوا ہے آخرت میں تو اس کا اپنا ثواب ہے، لیکن اگر اس کا کوئی رشتہ دار باقی نہیں ہے، اسے نہیں معلوم ہے میرا کوئی رشتہ دار بھی ہے یا نہیں ہے، ماں باپ انتقال ہو گیا یا نہیں معلوم کہاں پر موجود ہے، اولاد موجود نہیں ہے، کوئی وارث اگر نہیں ہے، تو امام شاہ فرماتے ہیں کہ اور دنیا میں بھی اگر اس کا کوئی وارث نہ ہو تو تمہیں اس کے وارث خدا نے بنایا ہے، کیونکہ تم نے اس پر پیسہ خرچ کیا تھا اور اسے آزاد کیا تھا اور اس کے حق کو ادا کیا تھا، لہذا خدا نے اب تمہیں اس کا وارث دنیا میں بنایا ہے. اور بہت سارے حقوق ایسے ہیں کہ جس کے بعد امام ایک بار بار جملہ شاہ فرماتے ہیں کہ لا قوت الا باللہ. جہاں لوگوں کے حق کی ادائیگی کی باری آتی ہے بہت سخت ہوتا ہے لوگوں کے حق کو ادا کرنا، لہٰذا خدا ہی کی مدد ہے، خدا ہی ہے جو ہمیں توفیق دے گا کہ ہم لوگوں کے حق کو صحیح طریقے سے انجام دے سکیں. ایک اور درود پڑھ دیجئے محمد و آل محمد پر. اب اگر کسی نے ہمارے ساتھ نیکی کی ہے، احسان کیا ہے، اس کا کیا حق ہے ہماری گردن پر؟ اور بہت سارے حقوق ہیں. یقیناً امام شاہ فرماتے ہیں کہ جس نے تم پر احسان کیا ہے اس کا تم پر حق یہ ہے کہ پہلی بات اس کا شکریہ ادا کرو، دوسری بات چونکہ اس نے یہ نیکی کی ہے لہٰذا اس نیکی کا تذکرہ لوگوں میں کرو، اور نہ صرف یہ کہ اس نیکی کا تذکرہ کرو بلکہ جو وہ اچھے کام کرتا ہے ان باقی اچھے کاموں کا بھی تذکرہ کرو. ظاہر سی بات ہے کہ بہت طویل موضوع ہے لیکن میں صرف ترجمے کی حد تک آپ کی خدمت عرض کر کے آگے بڑھ رہا ہوں. اور پھر بیان فرماتے ہیں کہ اس کے لیے ایک اور حق یہ بنتا ہے کہ اس کے لیے خلوص کے ساتھ خدا کی بارگاہ میں اس کے لیے دعا کرتے رہو، کیونکہ اگر تم نے ایسا کیا تو گویا تم نے کھل کر بھی اس کا شکریہ ادا کیا اور خفیہ طور پر بھی اس کا شکریہ ادا کر دیا. پھر اگر تمہاری استطاعت میں ہو تو اس کا بدلہ بھی چکا دو، جو اس نے احسان کیا ہے اس احسان کا بدلہ بھی چکا دو. اور یہ بھی عجیب بات ہے کہ اگر انسان احسان کا بدلہ ویسے ہی چیز کے ساتھ لوٹا دیتا ہے، معصومین بیان فرماتے ہیں کہ تم نے احسان کا بدلہ احسان نہیں کیا ہے. توجہ رکھیے گا، اگر کسی نے ہمارے ساتھ یہ نیکی کی کہ ہمیں کوئی کتاب لا کر دی، ہم نے بھی اس کے ساتھ نیکی یہ کی کہ ہم نے بھی اسے کتاب تحفے میں دے دی، کیا احسان کا بدلہ احسان ہو گیا؟ امام شاہ فرماتے ہیں یہ احسان کا بدلہ احسان نہیں ہے، یہ تو تم نے ابھی عدل کیا ہے. جو اس نے دیا تھا تم نے بھی وہی لوٹا دیا، یہ تو عدل ہے، احسان کہاں ہے؟ احسان یہ ہے کہ اس نے کتاب دینے میں پہل کی تھی، اب تم اس پر اضافہ دینے میں پہل کرو، یہ ہے احسان. ایک درود پڑھ دیجئے محمد و آل محمد پر. میں فرماتے کہ اگر استطاعت میں ہو تو اس کا بدلہ دے دو، ورنہ اس کا انتظار میں رہو اور اپنے آپ کو اس کام کے لیے مہیا کرو تاکہ تم اس کا بدلہ چکا سکو. اس کے بعد اب دو حقوق ہیں جس کا تعلق ہماری مذہبی رسومات سے ہے، ایک مؤذن کا حق، ایک امام جماعت کا حق. اور یہ بھی محسوس کیجئے کہ جو مؤذن ہیں وہ اس زمانے میں جب مولا سید سجاد یہ بیان فرما رہے ہیں اس زمانے کے اندر بھی مؤذن کو پیسے ملتے تھے بیت المال سے، امام جماعت کو پیسے ملتے تھے بیت المال سے. تو یہ گویا مولا ساری چیزوں کو مد نظر رکھ کر حقوق بیان فرما رہے ہیں کہ اب مؤذن کا کیا حق بنتا ہے انسان کی گردن پر. اور مؤذن ایک افتخار سمجھا جاتا تھا، بلال حبشی کا مقام تھا، بلال حبشی ایک بہت بڑا مقام رکھتے تھے، اور اگر یہ اذان دینا کوئی مقام نہ ہوتا تو کبھی عاشور کے دن حسین علی اکبر کو نہ کہتے کہ اذان دو. یہ خود اذان دینا ایک بہت بڑا مقام ہے. امام شاہ فرماتے ہیں کہ مؤذن کا حق تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ وہ تمہیں تمہارے پروردگار کو یاد دلانے والا ہے اور تمہیں تمہارے حصے کی طرف بلانے والا ہے، اور جو فریضہ خدا نے تم پر واجب کیا ہے اس میں وہ تمہارا بہترین مددگار ہے. تمہیں اس کی قدر اسی طرح کرنا چاہیے جس طرح تم اپنے محسن کی قدر کرتے ہو. پھر امام شاہ فرماتے ہیں
اگر تم اپنے گھر میں اس سے بدگمان بھی ہو اس کے کسی کام کی وجہ سے، تو بیان فرماتے ہیں کہ خدا کی خاطر اس کے ان کاموں کی وجہ سے جن سے بدگمان ہو، آذان میں بدگمانی نہ پیدا کرنا۔ یہ نہ کہنا کہ وہ آذان بھی دیتا ہے اسی وجہ سے تاکہ شہرت حاصل کرے، تاکہ مقام حاصل کرے، اس کے مقاصد کچھ اور ہیں۔ آذان نیک عمل ہے، لہذا بدگمانی پیدا نہ کرنا، مگر یہ کہ آشکار ہو جائے کہ یہ جو نیک کام کر رہا ہے اس کے اندر کچھ اور مصلحت ہے، مگر یہ کہ آشکار ہو جائے، یقین پیدا ہو جائے، ورنہ بدگمانی اس کے لیے پیدا نہ کرنا۔ اور پھر بیان فرماتے ہیں اور یہ بات تم اچھی طرح جانتے ہو کہ یہ خدا کی طرف سے تمہارے لیے ایک نعمت ہے، بس اللہ کی نعمت کے ساتھ اچھا سلوک کرو اور ہر حال میں اس کا شکر ادا کرتے رہو، اور لا قوت الا باللہ۔ ایک درود پڑھ دیجئے محمد و آل محمد پر۔ اب امام جماعت اور پیش امام کا کیا حق ہے انسان کی گردن پر؟ امام شاہ فرماتے ہیں کہ پیش نماز کا تم پر یہ حق ہے کہ تمہیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ وہ تمہارے اور خدا کے درمیان سفیر بن کر آیا ہے، اور پروردگار کی طرف لے جانے کی ذمہ داری اس نے قبول کی ہے۔ پھر بیان فرماتے ہیں کہ جب تم نماز میں اس کے پیچھے کھڑے ہوتے ہو تو تم کچھ نہیں کہہ رہے ہوتے ہو، وہ تمہاری جانب سے اللہ کو کہہ رہا ہوتا ہے۔ تم خود اہدنا الصراط المستقیم کہہ کر دعا نہیں مانگ رہے ہوتے ہو، وہ تمہاری جانب سے دعا مانگ رہا ہوتا ہے، وہ تمہاری جانب سے طلب کر رہا ہوتا ہے۔ اور پھر بیان فرماتے ہیں، بس میں اس بات کو یہیں پر مکمل کروں گا، اور پھر بیان فرماتے ہیں کہ اگر اس سے کوئی گناہ بھی سرزد ہوا ہے، کوئی غلطی بھی ہو گئی، حتیٰ نماز کے اندر بھی غلطی ہو گئی ہے، تو اس غلطی کا خمیازہ خود اسے ہی بھگتنا ہے، تمہیں نہیں بھگتنا۔ لیکن اگر نماز کے اندر اس نے کوئی کار خیر انجام دیا ہے اور ثواب کا کام انجام دیا ہے تو اس ثواب کے اندر تم شریک ہو جاتے ہو۔ اور پھر بیان فرماتے ہیں کہ لا قوت الا باللہ۔ ایک درود پڑھ دیجئے محمد و آل محمد پر۔ پھر ایک سلسلہ شروع ہوا ہے اب یہاں سے ایک اور چیز کا کہ دوستوں کے کیا حقوق ہیں۔ اچھا، ہم دوست کو، رفیق کو ایک ہی معنی کے اندر لیتے ہیں کہ جو ہمارا پکا ساتھی ہو اسے ہم کہتے ہیں دوست، لیکن یہاں امام نے دوستوں کی کئی سارے قسمیں بیان کی ہیں۔ ایک وہ آتا ہے شخص کہ جو اتفاق سے پہلی ملاقات کرنے کے لیے آیا ہے، پہلی دفعہ نیا دوست بنا ہے، نئی سلام دعا کرنے کے لیے آیا ہے، اسے کسی اور انداز سے بات کرنی ہے اور اس کے الگ حقوق ہیں۔ ایک وہ ہے جو قدیمی دوست ہے، پکا اور مضبوط دوست ہے، اس کے الگ حقوق ہیں۔ ایک وہ ہے جو کاروبار میں شریک ہے، کاروباری دوست ہے، اس کے الگ حقوق ہیں۔ وہ شخص جو پہلی دفعہ بھی آیا ہے اور ابھی پہلی ملاقات ہے، اس سے نیا شخص ہے جو دوست بننے والا ہے، ایک مومن بھائی ہے جو ہم سے ملاقات کے لیے آیا ہے، اس کے کیا حقوق بنتے ہیں ہماری گردن پر؟ امام شاہ فرماتے ہیں اس شخص کے لفظ استعمال ہوتا ہے عربی زبان میں جلیس کا، فارسی زبان میں ہم نشین کا، یعنی جو ابھی آ کر پہلی دفعہ ہمارے ساتھ بیٹھا ہے، ہمارا ہم نشین بنا ہے۔ امام نے شاہ فرمایا ہم نشین کا حق یہ ہے کہ اس کے ساتھ نرمی سے پیش آؤ اور خندہ پیشانی سے استقبال کرو، اسے قبول کرو۔ پھر بیان فرماتے ہیں اور جب گفتگو کرو اس کے ساتھ تو اس میں انصاف سے کام لو۔ اور پھر ایک بات ہے جس کی طرف ہماری سب کی توجہ مبذول فرمائی ہے، فرماتے ہیں کہ اور جب اس سے کلام کر رہے اور گفتگو کر رہے ہو تو لہجہ بلہجہ ادھر ادھر نہ دیکھو، تاکہ وہ محسوس کرے کہ اب بہت وقت ہو گیا ہے، اب جانے کا وقت آ گیا ہے، میں نہیں چاہتا کہ تم زیادہ دیر میرے پاس بیٹھو، میرے ہم نشین رہو۔ امام شاہ فرماتے ہیں اور اس سے یک بیک توجہ نہ ہٹاؤ، اور اس سے گفتگو میں تمہارا مقصد یہ ہو کہ اس کی ہدایت کرو۔ پھر ایک اور اچھا اصول بیان فرماتے ہیں کہ اگر وہ خود آیا ہے تمہارے پاس دوست بننے کے لیے تو تمہارے ایک انداز ہونا چاہیے، اگر تم گئے ہو اس سے ملاقات کرنے کے لیے اور اس سے ملاقات ہوئی ہے تو دوسرا انداز ہونا چاہیے۔ امام شاہ فرماتے ہیں اگر وہ آیا ہے تمہارے پاس اور اس نے پہل کی ہے دوستی کے اندر تو جب تک وہ تمہارے پاس بیٹھا ہے تم اپنے مقام سے کھڑے نہ ہو جاؤ، اور اگر تم نے پہل کی ہے اس سے ملاقات کرنے میں تو تمہاری مرضی ہے، جتنا جلدی جانا چاہو جلدی چلے جاؤ اور جتنا وقت لگانا چاہو وقت لگاؤ۔ امام شاہ فرماتے ہیں اگر اس ہم نشینی میں تم نے پہل کی ہے
اور اس کے ہمنشی بنے ہو تو تمہیں اختیار ہے کہ جس وقت چاہو اٹھو، لیکن اگر اس نے تم سے ہمنشینی کا آغاز کیا ہے تو اختیار اس کو ہے، مگر یہ کہ تم اس سے اجازت طلب کرو۔ اور پھر بیان فرمایا لا قوت الا باللہ۔ ایک درود پڑھ دیجئے محمد و آل محمد۔ اب باقی دوستوں کے حقوق آگے بیان ہو رہے ہیں، ہم اب 7ویں حق پر پہنچے اور ہمیں 12 حقوق آج مکمل کرنے ہیں۔ اب جس 7ویں حق کا تذکرہ ہے وہ ہے پڑوسی کا حق، ہمسائے کا حق۔ بیان فرماتے ہیں کہ ہمسائے کا حق یہ ہے کہ اس کی عدم موجودگی میں اس کی عزت و آبرو کا خیال رکھو، اور اس کی موجودگی میں بھی اس کا احترام برقرار رکھو، اور اس کی ہر حال میں مالی مدد بھی کرتے رہو۔ اور پھر ایک اہم نقطے کی طرف اشارہ کیا کہ اس کی ٹو میں نہ لگو، اس کے راز کو جاننے کی کوشش نہ کرو، اس کے اندر کے عیوب کو جاننے کی کوشش نہ کرو، بلکہ بیان فرماتے ہیں کہ اور اگر تمہیں راز کہیں سے پتہ چل بھی جائے، معلوم بھی ہے کہ گھر میں جھگڑا ہو رہا ہے، معلوم بھی ہے کہ ماں باپ راضی نہیں ہیں، معلوم بھی ہے کہ گھر میں کوئی حادثہ کوئی اتفاق پیش آیا ہے جس کی اگر خبر دی گئی تو بہت ایک اہم خبر بنے گی ہے، لیکن امام شاہ فرماتے ہیں کہ اگر وہ ایسا راز ہے کہ جس کو اگر لوگ سنیں گے تو برا محسوس کریں گے تو تمہاری ذمہ داری ہے کہ اس راز کی پردہ پوشی کرو۔ پھر بیان فرماتے ہیں اور ہر حال میں اس کی مالی مدد کرتے رہو، اس کی ٹو میں نہ رہو اور اس کی کمزوریوں کی تلاش میں نہ رہو۔ پھر اگر نہ چاہتے ہوئے بھی آسانی سے تمہیں اس کی کوئی کمزوری معلوم ہو جائے تو تم اس کے لیے محکم اور مضبوط قلعہ اور ایسا ضخیم اور دبیس پردہ بن جاؤ کہ اگر اسے نیزوں سے بھی تلاش کیا جائے تو بھی اس کا سراغ نہ مل سکے، کیونکہ وہ بات چھپی ہوئی ہے اور پیچیدہ اور مستور ہے۔ پھر بیان فرماتے ہیں کہ اسے سختی اور مشکلات میں چھوڑ کر الگ نہ ہو جاؤ، جب اس کے پاس کوئی نعمت دیکھو تو اس سے حسد محسوس نہ کرو، اگر وہ تمہارے بارے میں جہالت کر بیٹھے گویا جنگ کرے، نہیں معلوم ہمسائے کیسا ملتا ہے، پڑوسی کیسا ملتا ہے، بار بار وہ آ کر ہمیں ڈسٹرب کرتا رہے، تو امام شاہ فرماتے ہیں اگر وہ تمہارے بارے میں جہالت کر بیٹھے تو تم اسے برداشت کرو اور اس کے ساتھ مسالمت اور صلح آمیز برتاؤ کرو، اس پر سب و شتم نہ کرو، اور اگر کسی ناسے نے اسے دھوکہ دیا ہے تو تم اس کا سدباب کرو۔ اب امام جو یہ حدیث بیان فرما رہے ہیں یہ ابو حمزہ صومالی سے بیان فرما رہے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ ابو حمزہ صومالی بہت بڑے عارف، بہت بڑے عالم، بڑے صحابی، چنانچہ ابو حمزہ صومالی خود بھی وہ ہیں کہ جو نصیحت کرنے والے تھے، لوگوں کو واعظ و نصیحت کرنے والے تھے، واعظ تھے اور ناصح تھے۔ امام شاہ فرماتے ہیں کہ اے ابو حمزہ صومالی، تم جس کے پڑوسی بنے ہو اس کی کسی اور واعظ و نصیحت کرنے والے سے ملاقات ہوئی ہے، اور اس واعظ و نصیحت کرنے والے کی اصلیت جان گیا ہے کہ لوگوں کو تو بہت اچھی اچھی باتیں بیان کرتا ہے اور خود اچھا نہیں ہے۔ یہ جو ناصح ہے، اگر یہ ناصح سے دل برداشتہ ہو چکا ہے تو تمہاری کیا ذمہ داری ہے؟ بیان فرماتے ہیں اور اگر کسی ناصح نے اسے دھوکہ دیا ہے تو تم اس کا سدباب کرو، تم اس کا جبران کرو، اس کے ساتھ کریمانہ انداز سے پیش آؤ۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ لا قوت الا باللہ۔ ایک درود پڑھ دیجئے محمد و آل محمد پر۔ اب وہ جو پکا دوست، رفیق، ساتھی اور حقیقی معنوں میں جسے ساتھی اور دوست کہا جاتا ہے، اس کے بارے میں حق بیان فرماتے ہیں کہ اور تمہارے رفیق اور ساتھی کا حق یہ ہے کہ جہاں تک ہو سکے اس کے ساتھ بخشش اور فضل کرتے رہو، اور اگر یہ نہ کر سکو تو کم از کم اس کے ساتھ انصاف سے کام لو۔ جس طرح وہ تمہارا احترام اور اکرام کرتا ہے اسی طرح تم بھی اس کا احترام اور اکرام کرو، جس طرح وہ تمہاری حفاظت کی کوشش کرتا ہے تم بھی اس کی حفاظت کی کوشش کرو، اسے اتنی ہی محبت دینا اور محبت دینے میں دریغ نہ کرو کہ جس کا وہ مستحق قرار پایا ہے۔ اور پھر بیان فرماتے ہیں کہ کوئی قوت و طاقت نہیں مگر خدا کی جانب سے۔ ایک درود پڑھ دیجئے محمد و آل محمد پر۔ اب بزنس پارٹنر کا حق بیان ہو رہا ہے جو شریک کاروبار ہے۔ فرماتے ہیں کہ اور شریک کاروبار کا حق یہ ہے کہ دو صورتحال ہیں۔ جو پارٹنر ہے اگر وہ ہمارے ساتھ موجود ہے، آفس کے اندر ہمارے ساتھ موجود ہے، ہمارے پاس کرسی پہ موجود ہے، بیٹھا ہوا ہے، موجودگی میں اس کا کیا حق بنتا ہے؟
اور اگر وہ درمیان میں موجود نہ ہو، کہیں پر کام سے گیا ہوا ہو، کسی سفر پر ہو، اس وقت کیا حق بنتا ہے؟ بیان فرماتے ہیں کہ اگر وہ موجود نہ ہو تو تم اس کی طرف سے اس کے کاموں کو انجام دو، اور اگر موجود ہو تو اسے اپنے برابر محسوس کرو، اس سے مشورے کے بغیر کوئی ارادہ اور منصوبہ نہ بناؤ، اور اس کے لیے اس کے مال کی حفاظت کرو۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ اس کے ساتھ کم از کم خیانت نہ کرو، کیونکہ ہمیں یہ خبر ملی ہے کہ دو شریکوں کے اوپر خدا کا ہاتھ ہوتا ہے، اور یہ ہاتھ اس وقت تک باقی رہتا ہے جب تک کوئی دوسرے سے خیانت نہ کرے، اور خیانت کرنے کے بعد خدا اپنا یہ ہاتھ اس پر سے اٹھا لیتا ہے۔ ایک درود پڑھ دیجئے محمد و آل محمد پر۔ 10واں حق اب بیان ہو رہا ہے، اور یہ حق ہے مال کا حق۔ اور بہرحال اس کے بارے میں کئی دفعہ ممبر سے بیان ہوا ہے، اور میں جلدی سے آپ کی خدمت میں مال کا حق بیان کر کے آگے کی طرف بڑھوں۔ فرماتے مال کا حق یہ ہے کہ اسے حلال طریقے سے ہی حاصل کرو، اور حلال راستے پر ہی خرچ کرو، اور بے جا اسراف سے کام نہ لو۔ پھر فرماتے ہیں کہ جو مال تم نے حاصل کیا ہے وہ تمہارا مال نہیں ہے، وہ خدا کا مال ہے جو تمہیں ملا ہے۔ رزق ملتا ہے تو خدا دیتا ہے، اولاد ملتی ہے تو خدا دیتا ہے، مقام حاصل ہوتا ہے تو خدا دیتا ہے۔ لیکن عجیب بات ہے، خدا کا کیا خوبصورت انداز ہے، کیا کریم اور رحیم پروردگار ہے۔ وہ مال اور وہ سب کچھ جو خدا ہی کا ہے، جب بندے سے وہ مال طلب کرتا ہے کہ رائے خدا میں کچھ خرچ کرو، تو کہتا ہے من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعف له وله اجر کریم۔ کہتا ہے کہ کون ہے میرے بندوں میں سے جو اپنے خدا کو قرض دے۔ اللہ اکبر، توجہ رکھیے گا، اس نے جو ہمیں مال دیا ہے وہ ہمیشہ کے لیے ہمارے پاس ہے، جیسے ہم استعمال کرنا چاہے کر سکتے ہیں، مگر جو وہ مال واپس لیتا ہے تو یہ کہہ کر واپس نہیں لیتا کہ میرا مال تھا نکال لو، میں نے دیا تھا واپس دے دو، بلکہ شاہ یہ ہوا ہے من ذا الذی یقرض اللہ، کون ہے جو اللہ کی خاطر قرض دے، فیضاعفہ لہ، وہ جو اس نے مال دیا تھا وہ واپس لے لے تو بھی کوئی حرج نہیں تھا، لیکن بیان فرماتا ہے جب ہم واپس لیں گے تو اس مال میں اضافہ ہی کریں گے۔ انسان بینک میں اپنا پیسہ رکھوا کے خوش ہوتا ہے، بینک میں جبکہ ملنے والا پروفٹ یا 2% ہوتا ہے یا 4% ہوتا ہے یا 10% ہوتا ہے، بہت زیادہ 20% ہوتا ہے ایران کے اندر، لیکن اس سے زیادہ تو پروفٹ نہیں ہے۔ لیکن پروردگار ہی بیان فرماتا ہے، اور یہ حدیث قدسی کے بھی جملے ہیں کہ ایک مرتبہ جبرائیل امی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئے اور ارشاد فرمایا خدا کی طرف سے آواز آئی، اے رسول، کبھی ایک درہم جب انسان خدا کی راہ میں خرچ کرتا ہے تو خدا اس ایک درہم کے بدلے 10 اسے عطا کرتا ہے۔ حدیث پھر آگے بڑھی، کبھی اسی ایک کے بدلے خدا 70 عطا کرتا ہے۔ حدیث آگے بڑھی، کبھی اسی ایک کے بدلے 700 عطا کرتا ہے۔ حدیث اور آگے بڑھی، کبھی اسی ایک کے بدلے 70,000 عطا کرتا ہے۔ اور حدیث کا آخری جملہ ہے، کبھی اسی ایک کے بدلے خدا 1,00,000 عطا کرتا ہے۔ اور پھر یہ حدیث طولانی ہے۔ یہ کیوں فرق آتا ہے؟ اس لیے فرق آتا ہے کہ خدا یہ نہیں دیکھتا کہ تم نے کتنا دیا ہے، یہ دیکھتا ہے کہ کس کو دیا ہے۔ جو حقیقی مستحق ہے اگر اس تک تم نے پہنچا دیا ہے تو خدا اسی اعتبار سے تمہیں لوٹاتا ہے۔ قرآن مجید کی آیت ہے یسألونک ماذا ینفقون، اے رسول یہ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ ہم کتنا خرچ کریں، ان سے یہ کہہ دو قل ما انفقتم من خیر، تم جتنا چاہتے ہو خرچ کرو، اس کے اندر مسئلہ نہیں ہے، لیکن جب دو تو کس کو دو؟ فللوالدین والاقربین والیتامی والمساکین وابن السبیل۔ ہمارے نزدیک یہ بہت زیادہ اہمیت نہیں رکھتا کہ تم کتنا خرچ کر رہے ہو۔ اگر ہم نے ایک اماؤنٹ معین کر دی کہ ہر ایک کو 1000 درہم دینے ہیں، ہر ایک کو 1000 ریال دینے ہیں، ہر ایک کو 100 ریال دینے ہیں، تو ممکن ہے کہ غریب نہ دے سکے، امیر آسانی سے دے دے۔ ہم یہ نہیں دیکھتے کہ تم کتنا دیتے ہو، گرچہ یہ بھی ایک موضوع ہے کہ کتنا دینا ہے اور کتنا نہیں دینا، لیکن کس ہاتھ میں دیا جا رہا ہے یہ بھی بہت اہمیت رکھتا ہے۔
جب دو تو سب سے پہلے والدین پہ خرچ کرو، پھر رشتہ داروں پہ خرچ کرو، پھر یتیموں پہ خرچ کرو، پھر فی سبیل اللہ خرچ کرو، پھر مسافروں پہ خرچ کرو۔ یہ قرآن مجید کی آیت ہے کہ جس کے اندر جو ترتیب بیان ہوئی۔ فرماتے ہیں کہ تمہارے حق میں یہی بہتر ہے کہ اس سلسلے میں خدا کی اطاعت کو ترک نہ کرو اور یہ پیسہ راہ خدا میں انفاق کر دو، کیونکہ اگر یہ پیسہ راہ خدا میں انفاق نہ کیا گیا تو بیان فرماتے ہیں کہ وہ دوسروں کے لیے تمہاری جانب سے میراث بن جائے گی، اور پھر تم کیا ہوگے؟ فرماتے ہیں اور تم اس وارث کے مددگار قرار پاؤ گے لیکن خود ثواب حاصل کرنے والے قرار نہ پاؤ گے، اور وہ اس کو تم سے بہتر راستے میں اور خدا کی اطاعت میں اگر خرچ کر دے تو اسے اس کا فائدہ حاصل ہوگا اور گناہ اور افسوس تمہارے حصے میں آ جائے گا۔ اچھا، یہاں پر بھی ایک روک کر میں جملہ عرض کروں کہ بسا اوقات روایتوں کے اندر یہ آیا ہے کہ اپنی زندگی کے اندر سارا مال راہ خدا میں خرچ کر دو، دوسری طرف روایتوں کے اندر یہ آیا ہے کہ اپنا سارا مال خرچ نہ کرو تاکہ ورثہ کے لیے کچھ باقی رہے، ورثہ بھی اپنے لیے کچھ تمہاری جانب سے حاصل کریں۔ اگر ان دونوں باتوں کو ایک انداز سے انسان ملانا چاہے تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ اگر انسان رائے خدا میں دینا چاہتا ہے تو دوسروں کو یاد کرنے کے بجائے پہلے اپنے ورثہ کو یاد کرے، جو قرآن مجید کی آیت بھی ہے، والدین پہ خرچ کرو، اولاد پہ خرچ کرو، بیوی پہ خرچ کرو، بھائیوں پہ خرچ کرو، بہنوں پہ خرچ کرو، رشتہ داروں پہ خرچ کرو۔ اپنی زندگی کے اندر ہی اگر ان پر خرچ کر کے جاؤ گے، یہی جو وارث بننے والے ہیں، تو تمہارے چلے جانے کے بعد تمہیں بد دعا نہیں دیں گے، کیونکہ انہیں مال تم نے اپنی زندگی میں دے دیا ہے، چنانچہ تم نے ثواب بھی حاصل کر لیا اور ان کی دعائیں بھی حاصل کر لی۔ درود پڑھ دیجئے محمد و آل محمد پر۔ اب دو حق باقی رہ گئے ہیں جو انسان کی گردن پر بنتے ہیں۔ قرض دینے والے کا حق جو انسان کی گردن پر ہے وہ بیان فرماتے ہیں، تمہارے قرض خواہ کا حق یہ ہے کہ اگر تمہاری استطاعت میں ہو تو اس کا قرض ادا کر دو اور اس کا کام چلا دو اور اسے بے نیاز کر دو، ٹال مٹول کر کے اسے پریشان نہ کرو۔ پھر بیان فرماتے ہیں کہ پیغمبر گرامی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا، یہ فرمایا ہے کہ ثروت مند کا ٹال مٹول سے کام لینا ایک ظلم ہے، اگر تم تنگ دست بھی ہو تو اس سے نرم لہجے میں بات کرو، اس سے مہلت طلب کرو اور سلیقے سے اسے منع کر دو کہ تم نے اس کا مال لیا ہے، نہ یہ کہ تم نے اس کو مال دیا ہے۔ اور اب آخری حق بیان فرماتے ہیں کہ وہ شخص جو محلے میں تمہارے ساتھ ہے یا کسی بھی جگہ پر تمہارے ساتھ شریک ہوا ہے، بیٹھا ہے، اور وہی جو ساتھی کبھی کبھار انسان کا ہوتا ہے لیکن وہ ایسے ساتھی کی بھی طرح نہیں ہے کہ جو پہلی دفعہ آیا ہے ملاقات کرنے کے لیے، اس سے کچھ ملاقاتیں ہو چکی ہیں، اہل محلہ مثلا کلاس فیلو ہیں یا کام میں ساتھ شریک ہیں، کام کرنے والے فیلوز ہیں، ان کے بارے میں امام شاہ فرماتے ہیں کہ تمہارے اوپر معاشر کا حق، یا اسے عربی زبان میں خلید کہا جاتا ہے، اس کا حق یہ ہے کہ اسے فریب نہ دو، اس سے دغا نہ کرو، اس سے جھوٹ نہ بولو، اس کو غافل نہ کرو، اس کے ساتھ دشمن جیسا سلوک نہ کرو کہ وہ جو مد مقابل پر آیا ہے، کہ جو مد مقابل کا کوئی پاس و لحاظ نہیں کرتا ہے، اگر وہ تم پر اعتماد کرتا ہے تو جہاں تک ہو سکے اس کے اعتماد پر پورا اترنے کی کوشش کرو۔ انشاءاللہ پروردگار ان حقوق پر ہمیں عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، ان حقوق کی ادائیگی کے لیے خدا سے توفیق کو طلب کرنے کے لیے اور امام زمانہ کے ظہور کے لیے ایک درود پڑھ دیجئے محمد و آل محمد پر۔ یقیناً باتیں کچھ بزرگوں کے لیے تو یقیناً خستگی کے سبب نہیں بنی ہوگی، لیکن کچھ نوجوانوں کے لیے، دوستوں کے لیے، احباب کے لیے بنی ہو تو میں بس اتنا عرض کروں گا کہ امام کے ہی جملے ہیں اور خود امام ہی کا طریقہ کار ہے، زندگی ان کی گزارنے کا طریقہ تھا کہ جہاں ان کے محبت کرنے والے لوگ موجود تھے، ان محبت کرنے والوں میں اطاعت کا جذبہ مسلسل بیدار فرماتے رہتے تھے۔ اس لیے کئی دفعہ ایسا ہوتا تھا کہ لوگ امام کی زیارت کرنے کے لیے جاتے تھے تو حتیٰ امام اپنی زیارت سے انہیں محروم کرتے تھے اس بنیاد پر کہ ہم تمہاری علمی ترقی، عملی ترقی چاہتے ہیں۔ شیعوں کا ایک وقت امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات کرنے کے لیے آیا،
جب یہ امام کے در دولت پر پہنچا تو خادم نے آواز دی کہ شیعوں کا ایک وفد آیا ہے آپ سے ملاقات کے لیے۔ امام نے کہا کہ ان سے کہو کہ کل آئیں، بعد میں تشریف لائیں۔ انہیں بڑی حیرانگی ہوئی کہ امام نے ہمیں ملنے سے انکار کر دیا، ہم بہت دور سے آئے تھے، سفر کر کے آئے تھے، امام نے ہم سے ملنے سے انکار کر دیا۔ لیکن حکم امام کی خاطر یہ پلٹ گئے۔ صبح آئے تھے، پلٹ گئے، شام میں دوبارہ آئے۔ خادم سے کہا کہ کیا ملاقات ممکن ہے، امام سے ملاقات ہو سکتی ہے؟ امام نے ان سے کہا کہ جا کر کہہ دو کہ یہ کل تشریف لائے۔ دوبارہ گئے، کل دوبارہ آئے۔ امام نے پھر کہا کہ یہ بعد میں آئے، پھر آئے، ہوتا رہا، سلسلہ ہوتا رہا، یہاں تک کہ 30 دن میں روزانہ 2 مرتبہ آتے تھے اور امام ملاقات نہیں کرتے تھے۔ یہاں تک کہ ایک وقت تو آ گیا کہ جب انہوں نے کہا خادم سے کہ اب ہمارے جانے کا وقت ہو گیا ہے، اب بس کچھ دنوں کے اندر ہمیں جانا ہے، کوئی ایسا راستہ بناؤ کہ ہماری اپنے امام سے ملاقات ہو جائے۔ اس نے جا کر پیغام دیا امام کو، امام نے کہا اب انہیں اندر بھیج دو۔ یہ جب آئے ملاقات کرنے کے لیے، دیکھیں زیارت سے منع نہیں کر رہے ہیں کہ میں زیارت نہیں کروا رہا، میں ملاقات نہیں کر رہا، لیکن ایک پیغام تھا، ایک میسج تھا جو دینا چاہ رہے تھے۔ جب یہ آئے ملاقات کرنے کے لیے، عرض کرنے لگے فرزند رسول ہم کئی مرتبہ آپ کے پاس آئے لیکن آپ نے شرف ملاقات ہمیں عطا نہیں کیا، آخر اس کا سبب کیا ہے؟ امام نے صرف ایک جملہ ارشاد فرمایا کہ جو اپنی زبان سے یہ کہے کہ ہم علی والے ہیں اور اس کا عمل اس کا ساتھ نہ دے تو وہ ہمارا شیعہ نہیں ہوتا۔ تم روزانہ اگر یہ کہتے تھے کہ شیعہ نے علی ملاقات کرنے کے لیے آئے ہیں، شیعہ نے حیدر کرار ملاقات کرنے کے لیے آئے ہیں، شیعہ نے اہل بیت ملاقات کرنے کے لیے آئے ہیں، تم شیعہ اس وقت کہلاؤ گے جب تمہاری زبان اور تمہارے افعال تمہارا ساتھ دیں۔ اور اگر یہ افعال ساتھ دینے والے نہ ہوں تو صرف یہ کہو کہ ہم محب ہیں، ہم چاہنے والے ہیں، آپ سے محبت کرنے والے ہیں۔ لہذا جب یہ پیغام دے دیا، سمجھ گئے کہ شیعہ کی شرائط یہ ہوتی ہیں کہ جو محبت بھی کرتا ہے اور پھر اس کے اعمال اور افعال بھی امام کے ہی اطاعت کرتے ہیں۔ جب یہ بات سمجھ گئے، جانے لگے، امام نے ایک جملہ ارشاد فرمایا، اپنے خادم سے کہا یہ کتنی دفعہ ہمارے پاس ملاقات کے لیے آئے تھے؟ کہنے لگے ہم 30 دن میں 2 مرتبہ آتے تھے، یعنی 60 مرتبہ آپ سے ملاقات کے لیے آئے تھے۔ امام نے خادم سے ارشاد فرمایا اب ہماری جانب سے تم ان کے پاس 60 مرتبہ جانا اور کہنا السلام علیکہ یا علی ابن موسیٰ الرضا المرتضی، علی ابن موسیٰ الرضا المرتضی نے تمہاری خدمت میں سلام پہنچایا۔ پر محمد و آل محمد صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ کتنے لوگ ہیں کہ جو کربلا زیارت کے لیے گئے ہیں، پروردگار ہر ایک کی زیارت کو قبول فرمائے، کسی کی زیارت رد نہیں ہوتی۔ یہ گھرانہ ہی وہ ہے کہ جو حر جیسا ہو اسے بھی قبول کر لیتا ہے، یہ گھرانہ ہی وہ ہے کہ جو بڑے سے بڑا معصیت کار گنہگار ہو اسے بھی قبول کر لیتا ہے۔ لیکن درس اسی گھرانے سے ملتا ہے کہ انسان میں ابھی گنجائش ہے ترقی کرنے کی، زندگی موجود ہے، بہتری آ سکتی ہے، جب موت آ جائے گی تو پھر سارے بہتری کے امکانات ختم ہو جائیں گے۔ ہمارے جسم تو کربلا میں نہیں ہے لیکن ہمارے دل کربلا میں ہیں، ہماری نظریں کربلا کی طرف ہیں۔ کاش ہم بھی کربلا کے اندر ہوتے اور مولا حسین کی خدمت میں سلام عقیدت پیش کرتے، لیکن اگر یہ موقع نصیب نہیں بھی ہوا ہے اور کل انشاءاللہ ہم اجتماعی طور پر زیارت اربعین کو انجام بھی دیں گے۔ یہاں بتایا گیا ہے کہ 11 بجے زیارت اربعین کا پروگرام ہوگا کہ جس میں مصائب بھی پیش کیے جائیں گے۔ کچھ جملے آج کے لیے میں عرض کروں کہ ہمارے دل کربلا کی جانب ہیں، ہماری نظریں کربلا کی جانب ہیں۔ کتنے ہی ایسے لوگ ہیں کہ جو کربلا نہیں جا سکے لیکن بہت تڑپ ہے ان کے دل کے اندر کہ کاش ان کے پیر بھی ان راستوں پر چلتے کہ جن راستوں سے ہوتے ہوئے لوگ مشی کرتے ہوئے کربلا پہنچتے ہیں۔ جب مشی کر رہے ہوتے ہیں تو انسان ذہن میں رکھے کہ جب کربلا کا واقعہ ہو چکا تو ہم اپنے اختیار سے مشی کرتے ہیں، اسیروں کو جبر کے ساتھ مشی کروائی گئی ہے۔ جب اختیار سے مشی کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ جنہوں نے مشی کی وہ محسوس کریں گے اس جملے کو، جب مشی کرتے ہیں تو پیر نیچے سے چھل جاتے ہیں، پیر پھٹ جاتے ہیں، آبلے آ جاتے ہیں، عجیب حالت ہو جاتی ہے۔ لیکن جب مشی کر رہا ہوتا ہے انسان
تو یہ عراقیوں کی واقعی مہمان نوازی ہے. ہر قدم پر مالش کرنے والے موجود ہیں، پاؤں دبانے والے افراد موجود ہیں، کھانا کھلانے والے افراد موجود ہیں، پانی دینے والے افراد موجود ہیں. مگر سلام ہو ان بچیوں پر جنہیں کربلا سے کوفہ اور کوفے سے شام لے جایا گیا. کوئی پانی نہ دیتا مگر کوئی پانی دکھا کر گراتا بھی تو نہ. کوئی کھانا نہ دیتا مگر جب یہ کوفے کے دروازے پر پہنچے ہیں اور کھانا آیا ہے تو سپاہیوں نے تو پیٹ بھر کر کھانا کھایا. حسین کی یتیم بچیاں ان کو کھانے کو دیکھتے رہی. کوئی پیر دبانے والا نہ ہوتا، کوئی دوائی دینے والا نہ ہوتا مگر کم از کم اس راستے کے اندر کوئی تازیانے تو نہ مارتا، کوئی تماچے تو نہ لگاتا، کوئی نیزے کی انی تو نہ چوبتا. لیکن آئے افسوس، نواسیان رسول کو کربلا سے شام تک ایسے پہنچایا گیا ہے کہ جیسے کسی کافر قیدی کو بھی نہیں پہنچایا جاتا. مولا سید سجاد جب مدینہ پہنچے ہیں تو جملہ ارشاد فرمایا ہے، اگر جاننا چاہتے ہو کہ ہم پر کیسے مظالم ڈھائے گئے ہیں تو اتنا جان لو کہ اگر پیغمبر اکرم ان کو یہ کہتے کہ ہمارے اہل بیت سے تم جنگ اور قتال کرنا اور میرے اہل بیت کو تم مار دینا، تو جنہوں نے اتنا ظلم کیا ہے اس سے زیادہ یہ ظلم نہیں کر سکتے تھے. جتنا یہ ظلم محبت اور عقیدت کی سفارش کرنے کے بعد یہ کر چکے ہیں، اتنا یہ ظلم جنگ اور قتال کے بعد بھی نہیں کرتے. ایسے قیدی بنائے ہیں کہ جیسے کافروں کو بھی نہیں بنایا جاتا. یہ جب یہ لٹا ہوا قافلہ شام آ گیا، شام ایک وقت وہ آیا جب یزید نے کہا کہ اے سید سجاد، مجھے افسوس ہے، میں چاہتا ہوں کہ اب تمہیں رہا کر دوں، آزاد کر دوں. سید سجاد نے آزادی تو قبول کر لی، لیکن جب یزید نے جملہ کہا ہے کہ اے سجاد آؤ میرے ساتھ اس مسند پر بیٹھو، اس تخت پر بیٹھو، سید سجاد نے رو کر کہا میں اس تخت پر نہیں بیٹھ سکتا. یزید نے سوال کیا آخر وجہ کیا ہے؟ کہا وجہ یہ ہے کہ ایک وقت وہ تھا کہ جب تو تخت پر بیٹھا ہوا تھا اور میرے بابا کا کٹا سر لایا گیا تھا. اگر میں تیرے ساتھ بیٹھوں گا مجھے وہ منظر یاد آ جائے گا، لہذا میں تیرے ساتھ نہیں بیٹھ سکتا. یزید توبہ نہیں کر رہا ہے، معافی نہیں مانگ رہا ہے. اگر اس نے واقعاً توبہ کی ہوتی تو نہ صرف یہ کہ اہل بیت کے ساتھ اچھا سلوک کرتا، بلکہ اگلے سال جب مدینے کا واقعہ پیش آیا ہے تو مدینے والوں کے ساتھ بھی حسن سلوک سے پیش آتا. مگر اس نے تو مدینے پر حملہ کیا ہے، صحابیوں کو قتل کیا ہے، صحابیات کی عصمت دری کی ہے، اس کے بعد خانہ کعبہ پر حملہ کروایا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ خدا کی بارگاہ میں سچی توبہ کرنے والا نہیں تھا. چونکہ اتنا داغ اس کے حکومت پر، اس کے بدن پر لگ رہا تھا، مجبور ہو گیا کہ سید سجاد کو پورے قافلے کو آزاد کرے. جب آزادی کا پروانہ مل گیا، انشاءاللہ میں باقی مسائل کے جملوں کل کی گفتگو میں عرض کروں گا. جب یہ آزادی کے ساتھ اب یہ قافلہ روانہ ہونے لگا تو سید سجاد نے ایک درخواست بی بی زینب کبریٰ نے کی. کہا سید سجاد، بیٹا سجاد، 40 دن ہو گئے ہیں میں نے اپنے ماجائے کا صحیح طریقے سے غم نہیں منایا. یزید سے کہو اگر وہ ہمیں آزاد کر چکا ہے تو ہمیں کوئی عزاخانہ دے جہاں ہم سب بیٹھ کر ماتم کریں. عزادارو، میں جو مسائل بیان کر رہا ہوں، جو روایت میں نے پڑھے وہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. آپ وہ سن رہے ہیں جو روایت میں بیان ہوا ہے، لیکن جب زینب بیان کر رہی ہوگی، جب بی بی نے بیان کیا ہے تو کسی روایت کا سہارا نہیں لیا ہے. جو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے وہ بیان کیا ہے. جو سننے والے ہیں وہ نہیں سن رہے جو روایت میں پڑھا ہے، وہ سننے والے وہ سن رہے ہیں جو اپنی آنکھوں سے دیکھا. کیا مجلس ہوئی ہوگی، کیا ماتم ہوا ہوگا جب یہ عزاخانے کے اندر 7 دن یا 3 دن کی مجلسیں ہو گئی. اب یہ کارواں روانہ ہوا مدینہ کی طرف. ایک شخص مدینہ کی طرف رہنمائی کرنے کے لیے چلا، مگر جیسے اس نقطے پر پہنچا جہاں سے 2 راستے نکلتے تھے، ایک مدینے کی طرف جاتا تھا، ایک کربلا کی طرف جاتا تھا. بی بی نے کہا اے سید سجاد، اس لے جانے والے کو کہو کہ ہمیں یہیں پر چھوڑ دے، ہم مدینہ نہیں جائیں گے، پہلے اپنے بھیا حسین کا ماتم
اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ وہ بہن جو کبھی بھائی سے جدا نہیں ہوتی تھی، مرنے کے بعد بھی ایسے یاد رکھا ہے اپنے بھائی کو، لہٰذا کربلا کا رخ کیا۔ شہزادی زینب کبریٰ کربلا کی طرف جانب جاتی ہے، لیکن اس سے پہلے جابر ابن عبداللہ انصاری پہنچ چکے تھے۔ جابر جب آئے ہیں، آپ کو معلوم ہے حالت کیا تھی، نابینا صحابی تھے، قبر حسین پر جب گرے تھے بہت گریہ کیا تھا، مولا حسین کو یاد کیا تھا۔ لیکن سنیں گے شہزادی زینب کبریٰ کا جب قافلہ آنے لگا، اب جابر نے کیا دیکھا، کہیں دور سے کوئی قافلہ آتا ہے مگر قافلے میں کوئی مرد دکھائی نہیں دیتا۔ جابر انتظار کر رہے ہیں یہ کس کا قافلہ ہے جو ہماری سمت آ رہا ہے، یہ عطیہ بتا رہے ہیں کس کا قافلہ ہے جو ہماری سمت آ رہا ہے۔ کوئی مرد اس کے اندر موجود نہیں ہے سوائے ایک مرد کے۔ جیسے ہی سید سجاد آگے بڑھے، جابر نے سوال کیا بتا تیرا نام کیا ہے؟ عجیب بات تھی، سید سجاد نے اپنا تعارف جو کروایا ہوگا، کہا انا علی بن الحسین، یہ نہیں کہا میں حسین بن علی ہوں، کہا میں علی بن حسین ہوں، میں حسین نہیں حسین کا بیٹا علی ہوں۔ جیسے ہی جابر نے سنا اپنے سر کو پیٹنا شروع کیا، سید سجاد کو پرسہ دینا شروع کیا، مگر سید سجاد نے کہا اے جابر میں اکیلا نہیں آیا، میرے ساتھ حسین کی بہنیں آئی۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ، حسین کی بہنیں میرے ساتھ ساتھ آئی ہیں، لہذا جابر ذرا دور چلے جاؤ، ان مستورات کو ماتم کرنے رو۔ شہزادی تشریف لائے قبر حسین پر، کیسے بہن کیا اور کیا کہ یاد دلایا مجھے نہیں معلوم۔ شہزادی ام المصائب ہے، شہزادی شریکت الحسین ہے، شہزادی وہ ہے کہ جنہوں نے حسین کا ساتھ ہر مقام پر دیا ہے، لہٰذا حسین کو یاد کرتے رہے، روتے رہے۔ لیکن سنیں کہ ایک مقام وہ آیا جب جملہ شاہ فرمایا، کہا بھیا حسین تیری بہن تجھ سے معافی چاہتی ہے، جو امانت تو نے دی تھی وہ اپنے ساتھ کربلا نہیں لا سکی، وہ شام میں چھوڑ کر آئی ہے۔ ایک امانت تو نے اپنے پاس اصغر کی صورت میں رکھی، ایک امانت شام میں رکھ کر آئی ہوں، لیکن کہاں ہوگا اتنا وعدہ دیتی ہوں، تو اصغر کے ساتھ سویا ہے تو ایک وقت وہ آئے گا جب میں تیری سکینہ کے ساتھ شام میں تابوت حسین برآمد ہوتا ہے۔ مولا حسین کے تابوت کو سہارا دیجئے، کاندھا دیجئے اور اربعین کی زیارت کو یاد کیجئے۔ ماتم حسین۔